السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے وہ میرے پیر و مرشد قطب عالم حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی منشا اور ان کے حکم کے مطابق منعقد کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری پر قیامت تک کے لیے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو نبوت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہر انسان کو ہر پل نبوت کے فیضان کی ضرورت ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چراغ بجھانے کے یہ معنی نہیں ہوتی کہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ چراغ اس لیے بجھائے جاتے ہیں کہ سورج کے رہتے ہوئے چراغ کا کوئی کام نہیں ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان بنایا ہے، اور ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اور ویسے بھی جس کو اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے دل سے کوئی پوچھے زیادہ دن اس کا دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے میرا کام مکمل ہو، اس سے اللہ راضی ہو، پھر میں جاؤں اپنے اللہ کے پاس، کہاں پڑا رہوں گا یہاں جھنجھٹ میں۔ خدا آپ نے ارشاد فرمایا میں تو ایک مسافر ہوں جو کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی دیر رک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نے آ کر تشریف لا کر فرمایا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، آپ چاہے جتنے دن زندہ رہیں آخر میں تو آپ کو مرنا ہی ہے۔ تو حضور کو بھی دنیا سے تشریف لے جانا تھا، لیکن حضور کی روحانیت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضور کے روحانی وارثین قیامت تک رہیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت کا رشتہ ہے، جس رشتے سے بندے اللہ سے جڑتے ہیں، نسبت کا وہ نور قیامت تک دلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اسی کو صوفیہ کی زبان میں انتقال نسبت کہتے ہیں، اسی کو اجازت و خلافت کہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے جو جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ چونکہ اس سلسلے میں انتخاب شیخ کو کرنا ہوتا ہے،
اور شیخ معصوم نہیں ہوتا، پیغمبر معصوم ہوتے، شیخ معصوم نہیں ہوتا. ہاں وہ روتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، استخارہ کرتا ہے، تو غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے دل میں صحیح فیصلہ ڈالیں گے. لیکن اس کی حیثیت ایک مجتہد کی ہوتی ہے، اور مجتہد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی اس سے چوک بھی ہو جائے اجتہاد میں تو وہ اجر سے محروم نہیں ہوتا، اجر ملتا ہے. تو جس کے سلسلے میں شیخ کو اطمینان ہو جاتا ہے احوال و قوائف دیکھ کر، اور کچھ قلبی اطمینان جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی ظاہری لفظی دلائل نہیں ہوا کرتے، تو پھر شیخ کا کام ہوتا ہے کہ نسبت کو منتقل کرے اور کام کو آگے بڑھائے. جہاں تک مسئلہ اہلیت کا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اہل ہوں؟ نہ ہمارے بڑوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا، نہ ہمیں اس کا دعویٰ ہے، نہ آئندہ کسی کو ہونا چاہیے. اور جس کے اندر دعویٰ پیدا ہو جائے وہ تو اللہ کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے. تو بس ہمیشہ یہی احساس ہونا چاہیے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے بڑوں کے حکم کا پابند ہوں. میرے بڑوں نے ایک ذمہ داری دی ہے، مجھے اللہ کا نام لے کر کام کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جس نے کام لگایا ہے وہ ذمہ دار ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں بھائی یہ پورا مجمع، یہ پورے ملک کے نمائندے جو آئے ہوئے ہیں، آج کے اس مصروف زمانے میں 5 آدمیوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے، بغیر بلائے ہوئے، بغیر اصرار کے اتنا بڑا مجمع، یہ کیا ہے سب؟ یہ بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کی توجہات ہیں، جنہوں نے کام پہ لگایا. ہم تھوڑی اپنی مرضی سے آئے تھے، ہم نے تھوڑی اپنی مرضی سے کام شروع کیا تھا، ہم تو مامور بن کر آئے، بڑوں کے حکم پر کام شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اللہ کی کیسی غیبی مدد ہے، جو کام ادھورے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرائے. ایسے موقع پر ہمارے حضرت شروع میں زامبیا میں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس کو اجازت ملے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو ماں باپ کہتے ہیں اب اس کی شادی کر دیتے ہیں، ذمہ داری پڑے گی تو جو خود ہی کام کرنے لگے گا. اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے، جب بڑے اعتماد کر کے ذمہ داری ڈالتے ہیں بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ارے ان کو اجازت مل گئی. اور جب وقت گزرتا ہے اور اللہ کام لیتے ہیں تب ان کے سمجھ میں آتا ہے او ہو ہم کیا سمجھے تھے اور اللہ نے کیا کر کے. تو انشاءاللہ وقت گزرے گا تو سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اور ایک بات سمجھیں، پتہ نہیں اس عمومی مجمع میں مجھے یہ سنانا چاہیے تھا یا نہیں، محدثین نے اور علماء نے جو تنقیدیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے پر، جرح جس کو کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں فرمایا کہ جو علماء کی اور خود محدثین کی آپس میں ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی ہیں ان کا اعتبار مت کرو، ان کی تعریفوں کا اعتبار کرو. جب تک احوال سے پورے طور پر اطمینان نہ ہو جائے، تھوڑا سا دینی کام کرنے والوں کے ساتھ شیطان کو زیادہ ہی لگا رہتا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. تو بھائی ہمیں اپنے کو بھی بچانا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہے ارے فلاں تو ایسا فلاں تو ایسا، تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے ہم سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے نے اگر اعتماد کیا ہے تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا نا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، انشاءاللہ کوئی خیر تو ہوگا اور اللہ چاہیں گے تو وہ خیر ہی غالب ہوگا. تو اجازت ایک حسن ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کی لاج رکھیں گے. آج بھی مجھے امید ہے. حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم جب آپ کے یہاں تشریف لائے تھے نا، ابھی حضرت جلدی جلدی شہر میں 2 مرتبہ آئے نا، تو پہلی مرتبہ جو آئے تھے اس سے پہلے حضرت میرے پاس بھیونڈی تشریف لائے تھے.
اور وہاں حضرت جی کا یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ مولانا طلحہ صاحب سے کہو کہ اب وہ جن کو مناسب سمجھیں ان کو اجازت دیں. آج تک میں نے اس کی ہمت نہیں کی تھی کہ جو میرے بڑوں کا حکم ہوگا میں تو اپنے بڑوں کے حکم کا پابند ہوں، جیسے انہوں نے کہا ویسے کام کر رہا ہوں جب وہ چاہیں. حالانکہ کچھ افراد میری نظر میں تھے کہ الحمدللہ ان کی تقریباً تکمیل ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا اللہ تعالیٰ حضرت کے دل میں خود ہی ڈال دیں. تو اللہ نے خود ہی ڈال دیا بغیر کسی درخواست کے، اور حضرت نے یہ بات کہلائی. تو اب تو حکم ہو گیا، میں پابند ہو گیا. میں اپنی اگلی بات شروع بڑھنے سے پہلے کچھ نام لوں گا. میں چند افراد کو مزید آگے بلانا چاہتا ہوں. دیکھیے جو نام آگے پیچھے ہوں گے نا، یقینی بات ہے سب کے نام ایک ساتھ تو نہیں لیے جا سکتے. تو یہ ناموں کا آگے پیچھے ہونا یہ فرق مراتب کی دلیل نہیں ہے. یوں نہ سمجھا جائے جس کا ایک نمبر پہ نام لیا گیا وہ سب سے آگے ہو گیا، جس کا آخر میں نام لیا. بھائی کسی کا تو پہلے ہوگا، کسی کا آخر ہوگا. نسبت سب کی برابر ہوتی ہے. جو نسبت منتقل ہوتی ہے وہ حضرت فرماتے ہیں نسبت جو منتقل ہوتی ہے وہ سب کی برابر ہوتی ہے. پھر جس نے جتنی محنت کی ہوتی ہے اس کی نسبت میں اتنی طاقت بڑھتی جاتی ہے. صوفی فرقان صاحب آپ اٹھ کر آگے آ جائیے. مولانا ابو تراب صاحب کہاں ہیں؟ جگہ دیجیے مفتی صاحب کو. آ جائیے اس کے نیچے سے. وہاں ابو تراب صاحب آ گئے. مفتی امتیاز صاحب وانم باڑی تشریف لائے. مفتی صہیب صاحب کہاں ہیں؟ جی تشریف لائے مفتی. اس وقت انشاءاللہ یہ اجازت و خلافت دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب سے کام لیں. اور ایک بات اور ذہن میں رہنا چاہیے، ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہر وقت لٹکی رہتی ہے. یہ بہت قیمتی دولت ہے جس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے اپنی راہ بدل دی اور وہ اصرار کے ساتھ کبائر کا مرتکب ہونے لگا، توجہ دلانے پر بھی توبہ نہیں کرتا، تو پھر شیخ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جس طرح نسبت منتقل کی تھی اسی طرح نسبت سلب کر لے اور اس کا اعلان کر دے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، جیسے کوئی خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو پھر جو مرتد کی سزا ہوتی ہے وہ اس پر نافذ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اور بھائی دیکھو ساری دنیا ہمیں ولی سمجھے، ساری دنیا ہم کو غوث و قطب سمجھے، اور ساری دنیا میں ہمارے کارناموں کے ڈنکے بجیں، اور خدا نہ خواستہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو ہم سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی وجہ سے دنیا والے بدگمان بھی ہو جائیں، بدنام بھی کریں، اور اللہ ہم سے راضی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اللہ دنیا کو بھی راضی کر دیتے ہیں، بدگمانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اصل معاملہ تو اللہ کا ہے. کسی شاعر نے کہا تو کسی اور کے لیے تھا، لیکن میں اس موقع پر پڑھوں گا فَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ. کیا ہے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا، یہ تو دوسرا مصرع ہے فَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ. کسی کو یاد ہو تو یاد دلائیں. اس کے آگے کہا وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ. اللہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے،
پھر ساری دنیا مجھ سے روٹ جائے، ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ امتحان و آزمائش سے بچائے. اور ایک بات سمجھو، یہ چھٹنی کا وقت ہے، چھٹنی ہو رہی ہے، آزمائشیں آئیں گی، امتحانات ہوں گے. اللہ نے چاہا تو آزمائشوں اور امتحانات پر کل کی ملاقات میں کچھ تفصیل سے گفتگو کر لیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کے پڑھنے کے بعد اگر کچھ آزمائشیں آئیں تو گھبرائیں نہیں. ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا حضور بس جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں جب اللہ والوں پر کھل جاتا ہے کہ اس وقت جو مانگوں گا اللہ قبول کر لیں گے. دیتے اللہ ہیں، ان پر یہ منکشف، لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، بولا حضرت نے دے دیا. کئی مرتبہ مل گیا تو حضرت کو بندہ نواز کہنے لگے. ٹھیک ہے، دیتے اللہ ہیں، لیکن ان پر منکشف ہو گیا، اس وقت جو مانگیں گے مل جائے گا. تو حضور سے زیادہ کس پر منکشف ہوگا؟ تو انہوں نے جب کہا اصرار سے کہ حضور بس مجھے جنت میں آپ کا ساتھ، تو حضور نے فرمایا بھائی پھر تمہیں اپنی عبادتیں بڑھانی پڑیں گی، پھر تم کو اپنی محنت بڑھانی پڑے گی، سجدے خوب کرنے ہوں گے، یعنی نفل نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور نماز تو ایک عنوان ہے، یعنی پھر اللہ کی عبادت بڑھانی ہوگی. تو پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت میں میرے ساتھ کر. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. حضور نے فرمایا دیکھ لو، دعویٰ کرنا آسان ہے، اگر نہیں حضور مجھے بہت محبت. فرمایا جب بہت محبت ہے تو پھر فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ. تو خوب یاد رکھو، کام کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی، لیکن آزمائشوں میں اللہ بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، راستے بھی کھولیں گے، اللہ سنبھال بھی لیں گے، انگلی بھی تھام لیں گے، کھلے آنکھوں نظر آئے گا. ایک طرف آزمائش آئی دوسری طرف مدد آئی، ایک طرف آزمائش آئی دوسری طرف مدد آئی. تو اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور اللہ اپنی مدد سے کبھی محروم نہ فرمائے. یہ موضوع بہت طویل ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آپ کا یہ خادم اس وقت بیماری کے کس مرحلے سے گزر رہا ہے. بہت مشکل سے ڈاکٹروں کو منا پھسلا کر اجازت لے کر حاضر ہو. دیر تک گفتگو کرنے کی ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے. جتنی باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو قبول فرمائے. ہماری فہرست میں ایک نام ہے، یو پی کے رہنے والے ہیں، ڈاکٹر ابو عبید صاحب، اعظم گڑھ ضلع کے ہیں، جن کو درمیان میں بیچارے مسجد جا رہے تھے تو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اور وہ گرے تو ساتھ میں ان کی پیر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے. تو اپنی مجبوری کی وجہ سے اس مجلس میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن ان کو اطلاع دی جا چکی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سلسلے کے بہت پرانے بالکل ابتدائی معاون و مددگار، مجالس کے ذمہ دار مولانا نصیر احمد صاحب رشادی، ہمارے بہت سارے کاموں کے اور خاص طور سے خانقاہ کا جو خدمت کا شعبہ ہے اس کے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کام بھی آج تک میں نے حوالے کر دیا اپنے شیخ کو کی منشا کو سمجھ کر اور اس کے مطابق کرنے کی پوری کوششوں میں دن رات 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب صاحب ہیں. دہلی کی جو خانقاہ ہے، ہمارے حضرت کے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ملک کی تقسیم سے پہلے دہلی سے لے کر کے اور ہمالیہ کی ترائی تک وہ پورا علاقہ ان کا میدان عمل تھا. بہت بڑی تعداد میں وہاں ان کے مریدین تھے اور اچھی خاصی تعداد میں ان کے وہاں خلفاء تھے.
ابھی ایک آخری خلیفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب بجنور ضلع میں سیڈھا میں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے فیض کو اللہ باقی رکھے. تو ان کی خانقاہ ہوا کرتی تھی پسونڈا میں. پسونڈا ایک گاؤں ہے، مسلمانوں کا بڑا گاؤں ہے، اس سے باہر کا علاقہ ہے، اس کو تکیا پسونڈا کہتے ہیں. ابھی تو وہ بہت پوش علاقہ ہو گیا ہے، بہت مہنگا بھی ہو گیا ہے. وہ حضرت کی خانقاہ تھی، اور گویا وہ اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز تھا. ملکی کی تقسیم کے بعد جب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن چلے گئے تھے، اور دھیرے دھیرے لوگ بھول گئے تھے، اس کی بہت ساری زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ صرف ایک پرانی سی مسجد بچی تھی، بوسیدہ. بہرحال اس کے حالات کا علم ہوا. ایک صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، انہوں نے وہاں کے وہ امام مقرر ہوئے، اور پھر انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا، اور جو قبضے تھے ان کو چھڑانے کی کوششیں شروع کی اور محنت کی. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط لکھا حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کو، جو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے حضرت پیر صاحب کے برادر نسبتی ہیں، اور حضرت صدیقی کی وہاں جو وطن میں خانقاہ ہے اس میں وہ جانشین ہیں، اور حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت پیر صاحب کے خلیفہ. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کو خط لکھا. ان کو اس وقت حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی سند کی ضرورت تھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی کسی کیس کے سلسلے میں. حضرت پیر صاحب کو یہ فکر تھی کہ بھئی جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ مانگا ہے، اگر یہ کوئی بدعتی ٹائپ لوگ ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہے جو. لیکن اگر واقعی معتبر آدمی ہے تو پھر ان کا تعاون کیا جائے. حضرت نے اس سلسلے میں اور کس سے بات کی وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن حضرت کی منشا کے مطابق وہاں کوئی کام آگے نہیں ہو رہا تھا. مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، مجھے یاد نہیں ہے، ان دونوں مقامات میں سے کسی جگہ میں ہوٹل میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو حضرت نے اپنے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ صاحب سے فرمایا کہ بیٹے وہ خط نکال کے لاؤ جو انڈیا سے آیا تھا. وہ گئے، جا کر خط نکال کے لائے. حضرت نے اپنے ہاتھ سے وہ خط حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کو دیا اور کہا آپ اپنے ہاتھ سے یہ خط مولانا طلحہ صاحب کو دے دیجیے. مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے پسونڈا کا نام بھی نہیں سنا تھا، کہاں ہے معلوم نہیں تھا. فرمایا مولانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہاں جائیے، تحقیق کیجیے اور ہم کو بتلائیے، اور اگر وہ معتبر لوگ ہیں تو ذرا آپ آنا جانا رکھیے. اب اللہ کی شان دیکھیے. میں آ گیا ہندوستان، میں نے وہ خط نکالا. مولانا ارشد صاحب جو اس وقت وہاں کے امام و خطیب ہیں، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا، اس میں ان کا موبائل نمبر بھی تھا. میں نے ان کو فون پر وہ خط سنایا. یہ آپ کی تحریر ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا آپ نے مولانا عبد الماجد صاحب کو لکھا تھا؟ جی. میں نے کہا یہ خط اس وقت میرے پاس ہے. حضرت پیر صاحب نے مولانا عبد الماجد صاحب کو حکم دے کر یہ خط میرے حوالے کیا ہے، اور حضرت نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو میں انشاءاللہ کسی موقع پر آتا ہوں. اب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ پسونڈا میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے ذمہ داروں نے مجھے اپنے جلسے کی دعوت دی تھی. میں وہاں گیا، جلسے میں بیان کیا، اس مسجد کو بھی دیکھا. مسجد پرانی سی تھی، وہ سیدھا سی تھی، اور کسی کو یاد بھی نہیں تھا خانقاہ کسے کہتے ہیں. بس تکیا پسونڈا، تکیا والی مسجد. خیر، پہلے تو میں نے حضرت کے پاس رپورٹ بھجوائی کہ حضرت معتبر آدمی ہے، تعاون کیا جائے. وہاں سے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گیا، الحمدللہ مقدمے کا فیصلہ بھی ہو گیا ادارے کے حق میں. پھر حضرت کے حکم کے مطابق آنا جانا شروع کیا، برابر حضرت کو رپورٹ دیتا رہا.
اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے دہلی کے کچھ اہل خیر حضرات کے دل میں ڈالا اور انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے مسجد پوری بالکل تقریباً نہیں بنا ڈالی، مدرسے کے کمرے بھی بن گئے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ پھر گاؤں کے جو پرانے بوڑھے لوگ تھے جنہوں نے حضرت صدیقی کو بلایا تھا، میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کو بلا بلا کر کے اور ان سے حضرت کے حالات پوچھنے شروع کیا۔ اب ان لوگوں نے بتلانا شروع کیا، حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے۔ میں نے ان کو احساس دلایا کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی تھی، اللہ چاہیں گے تو یہ نعمت پھر سے ملے گی۔ پھر مجلس کسے کہتے ہیں، مراقبہ کسے کہتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ الحمدللہ پھر وہاں مجلس شروع کی، پھر مراقبہ ہونے لگا، دھیرے دھیرے لوگ جوڑنے لگے۔ اللہ نے دوسری مدد یہ فرمائی کہ وہ دہلی کے میٹرو وہاں تک آ گئی، بالکل سامنے اسٹیشن ہے، تو دہلی والوں کے لیے آنا جانا بالکل عجیب حیرت انگیز طریقے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ میٹرو تھی نہ کچھ تھا، میٹرو بھی آ گئی، وہیں سامنے قریب میں اسٹیشن ہے۔ اتنا دور ہوگا جیسے یہاں سے وہ روڈ سے اتر کے یہاں آتے ہیں نا خانقاہ، اتنی دور شاید یا اس سے بھی کم فاصلے پر اسٹیشن ہوگا۔ یہ ہمارے بھائی فرقان صاحب جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی اور تقوی بچپن سے عطا فرمایا تھا۔ دہلی میں ہی ایک اللہ والے تھے، ان سے انہوں نے سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت کی تھی۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے خلیفہ تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ان سے بیعت کی، ان سے ان کو اجازت بھی ملی۔ لیکن جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو اسباق کی تکمیل کی خاطر اللہ نے ان کا دل حضرت پیر صاحب کی طرف متوجہ کیا، اور یقینی بات ہے اس وقت تو حضرت پیر صاحب امام سلسلہ ہیں، تو مقتدیوں کی نظر تو امام کی طرف اٹھنی ہی چاہیے۔ پھر حضرت کے خلفاء میں سے یہ کس سے اپنا رشتہ قائم کریں، انہوں نے جو بھی اپنی کوششیں کی، جو انہوں نے حالات بتلائے، ضروری نہیں کہ میں ساری باتیں ذکر کروں، بہرحال اللہ نے ان کو شرح صدر نصیب فرمایا۔ ہمارے ذیشان بھائی کے ذریعے ملاقات ہوئی، اور یہ کہتے ہیں پہلی ہی ملاقات میں مجھے بہت قلبی اطمینان ہوا اور بہت فیض محسوس ہوا۔ پھر باقاعدہ انہوں نے بیعت کی، اسباب کی تکمیل کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے احوال ہیں، اور کافی عرصے سے، کتنا زمانہ ہو گیا ہوگا مجلس کی ذمہ داری، تقریباً 3 سال سے الحمدللہ میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ ہر ہفتے دہلی سے اپنے احباب کو لے کر آیا کریں اور یہاں مجلس کیا کریں مراقبے کی۔ تو ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہ پہنچتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، مقامی لوگ بھی جڑتے ہیں الحمدللہ۔ آج اللہ تعالیٰ وہ دن لایا ہے کہ اب ان پر مزید ذمہ داری کا بول ڈالا جائے، اللہ ان سے خوب کام لے۔ اور ذیشان بھائی کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ ان سے زندگی بھر جتنا کام لیں گے ذیشان بھائی کا شیئر رہے گا اس میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح ہمارے مولانا ابو تراب صاحب ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں۔ حافظ تو یہ سبھی ہیں، مفتی امتیاز صاحب بھی حافظ ہیں، مفتی صاحب بھی حافظ ہیں، مولانا نصیر احمد صاحب رشادی بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی نام رہا۔ اسی طرح ہمارے بھیونڈی کے بھائی اسامہ ہیں، میرے سفر و حضر کے ساتھی، اور کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحبت کے اتنے مواقع دیے ہیں، جتنے مواقع اللہ نے ان کو دیے، اور اللہ نے بہت نوازا ہے۔ بہت اچھے تاجر خاندان کے ایک فرد، تعلیم، دولت، حسن سب اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو پھر نوجوانوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے ویسی تھی۔ لیکن ماشاءاللہ جب متوجہ ہوئے اور بیعت ہوئے تو ایسی تبدیلیاں آئیں کہ اللہ نے قابل رشک بنا دیا۔ تو یہ ہمارے ابو تراب صاحب ماشاءاللہ بالکل ابتدا سے ہی بیعت ہوئے، اور اللہ نے بہت اچھے احوال و قوائف سے نوازا۔ ہمارے مفتی امتیاز صاحب ہیں وانمباڑی کے، ماشاءاللہ معدن العلوم سے فارغ ہوئے، مدرسہ مظاہر علوم سیلم سے انہوں نے افتتاح کیا، 1 سال جماعت میں لگایا، مفتی صہیب صاحب نے بھی 1 سال جماعت میں لگایا تھا، اور پھر ماشاءاللہ وہیں افتتاح کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ تخصص فی الفقہ کی اکثر کتابیں انہوں نے پڑھائی ہیں، اور اس وقت وہ اس عظیم ادارے کے محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ پہلے سے بھی بعض حضرات نے ان پر اعتماد کیا تھا اور اجازت دی تھی، تو اللہ کا فضل ہے آج ان سب لوگوں کو اس عاجز کے واسطے سے اکابر اور مشائخ کو جو نسبت ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، وہ منتقل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور اللہ سب سے خوب کام لے۔
سب لوگ ان کے حق میں دعا کریں اور دلوں کو مطمئن رکھیں کہ بھائی جس پر اعتماد کیا گیا ہے ہمیں بھی ان پر اعتماد کرنا ہے، ہمیں ان کو اپنا بڑا سمجھنا ہے، ان سے تعاون کرنا ہے، اور اللہ اس خانقاہ کو ہمیشہ رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ ان حضرات کے ذریعے بھی جو لوگ سلسلے میں داخل ہوں یہ لوگ ان پر خوب محنت کریں اور خانقاہ سے جوڑیں، جو قریب والے ہیں وہ لے کر کے آئیں، مجلسوں میں شریک کریں اور اس کو مرکز سمجھ کر کے کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب مدد فرمائے۔ تو کھول لیں بھائی، امامے کھول لیں۔ کیسے کریں گے؟ میں تو صرف ہاتھ رکھ دوں گا، باقی ایک ایک کر کے۔ جی ہاں، قاری صاحب آپ آئیے ذرا، بانیے مولانا نصیر صاحب کھڑے ہو جائیے، ادھر قریب آ جائیے، رکھ دیجیے، باندھیے۔ اللہ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب کام ہے، اللہ بہت فضل فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، حفاظت کی توفیق دے۔ ہاں مفتی امتیاز صاحب تشریف لائے۔ ہاتھ لگانے کے لیے ہاں آ جائیے، آ جاؤ فیصل، ہاتھ لگاؤ۔ یہاں کے الحمدللہ جتنے کام ہیں، تعلیمی ہوں یا خدمت کے لائن کے، ان سب میں میرے نائب میرے بیٹے مفتی فیصل ہیں، اور تقریباً ساری ذمہ داریاں ابھی انہیں کے حوالے ہیں۔ جو امید ہے آپ حضرات ہمیشہ تعاون کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جو کچھ باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تکمیل کرائے اور ان کو ایک اچھا جانشین بنائے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تشریف رکھے محمود الرحم صاحب، تشریف لائیے، آ جاؤ۔ مفتی صہیب صاحب، ماشاء اللہ، اللہ مبارک، اللہ قدر کی۔ دیکھیں بھائی، دنیا کو کبھی مقصد نہیں بنانا ہے، بس اب اپنے کو کھپا دینا، دنیا جتنا اللہ چاہیں گے بھیجیں گے، کریں گے جو کام وہ کرتے رہیں اپنے، لیکن بس اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، زندگی کا یہی ہے مقصد۔ اللہ مبارک، آئے صوفی فقان، چلیے۔ ہاں،
قبول کریں، اللہ آسان کرتے ہیں. تشریف رکھیے. بیعت کے کلمات پڑھ لیں. یہ حضرات بھی اپنی بیعت کی تجدید کر لیں. ایسے موقع پر حضرت پیر صاحب خلفاء سے جو خصوصی بیعت دیتے ہیں کہ اب انشاءاللہ بس جو کام حوالے کیا گیا اسی کو زندگی کا مقصد سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کو بھول جائیں گے یا جو کاروبار ہے جو کام ہے اس کو بھول جائیں گے. نہیں، سب کچھ کریں گے لیکن مقصد اس کو کرائیں گے. اور جس کو کمینی دنیا کہتے ہیں نا، وہ مطلقاً دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں. وہ اس دنیا کو کہتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے اور جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں غفلت پیدا ہو. ورنہ اگر دنیا اتنی گندی ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت کیوں ملتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی بڑی بڑی تجارتیں کیوں ہوتی ہیں؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی، حضرت عثمان کی، دوسرے حضرات کی. تو اللہ مشتبہ سے، حرام سے بچائے. اور اپنے کام میں بھی جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں بھی بس دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے. اور دیکھیں جس طرح ایک عام سالک کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت وقوف قلبی کا اہتمام کرے، جس کو اجازت مل جاتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت توجہ کرے. جہاں جائیں، جہاں چلے، بازار جا رہے ہیں، بس یہ نیت کریں کہ مشائخ کے قلوب سے ایک نور آ رہا ہے، میرے دل میں آ رہا ہے، میرے دل سے نکل کر پھیل رہا ہے. انشاءاللہ سب کا فائدہ. جو مومن ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. جو اعمال میں کمزور ہیں ان کی کمزوری، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں کمزوری دور ہو جائے. ایک صاحب نے ایک بزرگ سے آ کر کے کہا کہ حضرت میں مطالعہ کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا مطالعے کا کیا فائدہ. تو ان بزرگوں نے ایک کھجور اٹھائی اور میں اس کو کھا لوں. انہوں نے کھا لیا. کہ کیا اس کھجور کو کھانے کے بعد تمہارا وزن بڑھ گیا؟ کہ نہیں، لیکن یہ کھجور ضائع تو نہیں ہوئی، یہ تمہارا جزو بدن بن گئی نا. اس کے کچھ حصے سے خون بنے گا، اعصاب مضبوط ہوں گے. تو نظر آئے یا نہ آئے کام تو اسی طرح یہ جو توجہ ہوتی ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے. فوری اثر نظر آئے یا نہ نظر آئے. جو کافر ہوتا ہے اس کا کفر کچھ کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو جب حکم دیا کہ توجہ کیا کرو، ایک مرتبہ ان کے علاقے میں کوئی آ گیا ہوگا بڑا ایم ایل اے وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت میں نے اس کے قلب پہ توجہ ڈالی تو مجھ پر منکشف ہوا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، تو میں نے ہٹا لیا. میں نے کیوں ہٹا لیا؟ آپ تو حکم کے پابند ہیں. تو انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا کہ حضرت کیا فائدہ ہوتا؟ میں نے کہا اس کے شر سے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کا شر کم ہو جاتا. بالکل ختم نہ ہوتا تو کم ہو جاتا، کمزور ہوتا تو ختم ہو جاتا. تو جن کو اجازت مل جاتی ہے ان کا کام ہے خوب توجہ. توجہ الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں. جیسے جیسے موقع آتے جائیں گے انشاءاللہ انفرادی طور پر جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوگی تو ان کو کس کس قسم کی توجہ کیسے کرنی ہے وہ انفرادی ملاقاتوں میں بعد میں پتہ ہے. ساری باتیں ایک ساتھ نہیں ہوتی اور ساری باتوں کا آدمی ایک ساتھ اہل بھی نہیں ہو جاتا. کچھ توجہات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بہت پختگی کی ضرورت پڑتی ہے، برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے صاحب توجہ. لیکن اتنا تو ہے کہ جو لوگ قریب آئیں بیٹھیں ان کو جب مراقبہ کرائیں تو اگر کئی لوگ ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ ان سب کے دل ایک دل پہ کی صورت میں، یعنی ایک قلب ہے جو گویا ان سب کے قلوب کا مجموعہ ہے اور وہ قلب میرے قلب کے سامنے ہے اور بس اوپر سے ایک نور آ رہا ہے. بزرگوں نے فرمایا اپنے کو صرف واسطہ سمجھے درمیان کے، میرا کچھ نہیں ہے. اس وقت بھی یہ دھوکہ نہ آنے پائے کہ میں کچھ دے رہا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو درمیان کا واسطہ ہوں. جیسا نل ہوتا ہے، جیسے نالی ہوتی ہے، بس وہ تو اوپر سے آ رہا ہے اور میں درمیان کا ایک ڈاکیا ہوں اور میرے قلب سے ہو کر کے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جتنے لوگوں کی روحانی ترقی ہوگی ان سب کے برابر اس کی ترقی. اب سوچیں اگر یہ بندہ روزانہ سینکڑوں قلوب پر توجہ کرے گا تو ان سب کی جتنی روحانی ترقی ہوگی اس کی اکیلیت اتنی ہوگی. یہ ہے وہ بات جو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر دن ان کی ترقی ہوتی.
وہ کیسے ہوتی ہے ہر دن، اور ہر دن پہلے سے زیادہ ترقی ہوتی ہے. نمازیں تو اتنی ہیں، روزے تو سال کے اتنے ہیں، لیکن یہ جو نور منتقل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مسلسل یہ عمل جو جتنا زیادہ کرتا ہے اس کی نسبت اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کی تاثیر اتنی مضبوط ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اتنا صاحب تاثیر ہو جاتا ہے، اتنا قویت توجہ ہوتا ہے کہ وہ پوری پوری بستی پر، پورے پورے شہر پر توجہ ڈالتا ہے اور اثر ہوتا ہے. اللہ جس کو جہاں تک چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. یہ تو اللہ کی ترتیب ہے. جیسے ایک کالج میں، ایک اسکول میں بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، پھر باہر نکلنے کے بعد زندگی میں کوئی بہت آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، نامراد تو کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو جہاں تک چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. بس اللہ کے لیے لگے رہیں اور دیکھیں اللہ راضی ہو جائیں، اس کے بعد کتنا سا بھی کام ہو بہت ہے. تو ہمیں یہ ٹیپ لے کر کے ناپنا نہیں ہے کام کتنا ہوا. ہمیں ہر وقت، میرے بیگ میں ایک چھوٹی سی ترازو ہے سفر کی، وہ ہمیشہ رہتی ساتھ میں. چونکہ عموماً ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں نا تو دیکھنا پڑتا ہے وزن کتنا، تو وہ بیگ کا حصہ ہے. ابھی بھی میں مغرب کے بعد نکال کر کے کچھ وزن کر رہا تھا تو میں بھائی اسامہ سے میں نے کہا دیکھو اسامہ، یہ ترازو میرے سفر کے بیگ کا حصہ ہے. تو ہم دنیا میں بھی مسافر ہیں نا، ایک اور ترازو ہے وہ ہر وقت ہمارے پاس رہنا چاہیے. ہم روزانہ ہر وقت اپنے کو تولتے رہا کریں. جیسے ترازو میں وزن کر لیتے ہیں نا کہ بھائی وہ کاؤنٹر پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو کوئی اضافی چیز ہو تو ہم نکال دیں، ایسی اللہ تعالیٰ کے کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو ہماری زندگی کیسی ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا جو حکم ہے نا، وہاں کے حساب سے پہلے اپنا حساب لیا کرو. بس ہر وقت اپنا ترازو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں. روزانہ سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے عمل کا جائزہ لیں، جو کمی کوتاہی ہو اللہ سے معافی مانگیں. اور بھائی اخلاق، اخلاق بہت بلند کریں، معاف کرنا سیکھیں، ہر ایک کو معاف کرنا سیکھیں. جو برائی کرے اللہ کے لیے معاف کریں، سب کو جوڑ کر کے رکھیں. دل بہت خوش آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ہم انسانوں کے لیے سراپا رحمت. آپ کے شہر کے ایک عالم ہیں، ماشاء اللہ سلسلے میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کی زندگی بہت بدلی. مجھے معلوم نہیں اس وقت یا تشریف فرما ہے یا نہیں، بہت بدلی اللہ نے زندگی. ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت فون کیا، ایک شخص نے سب کے سامنے مجھے ایسی باتیں کی، مجھے بہت بے عزتی کا احساس ہوا، لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے خاموشی اختیار کی. پھر انہوں نے کہا مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا مولانا ہمارے لیے نمونہ کون ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے موقع پر جو سوچ لیا کیجیے اگر میری جگہ پر حضور ہوتے تو کیا کرتے. بس ان کا مولانا بس حضرت تسلی ہو گئی. یہ سوچے اگر اس جگہ پر میری جگہ پر حضور ہوتے اور ان کو کسی نے گالی دی ہوتی تو وہ کیا کرتے. ہمارے لیے تو حضور نمونہ ہے نا جو حضور کرتے، تاکہ اللہ کہیں ٹھیک ہے میرا بندہ بہت کمزور ہے لیکن وہ ہر کام میرے نبی کے طریقے پر کرتا تھا، اس نے اپنی زندگی کو میرے نبی کی زندگی کی کاپی بنا لی تھی. جانے دو میں اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا. بس حضور کے صدقے میں ہمیں جنت. اخلاق بہت بلند کرے. اور اس زمانے میں فضول تکلفات نے معاشرت کو تباہ کیا ہوا ہے، اس لیے آداب معاشرت سیکھیں. مجھے بنگلور والوں سے بہت دنوں سے یہ بات کہنے کا دل چاہ رہا ہے، آج میں صاف کھل کر کہہ رہا ہوں. معاشرت کا یہ حصہ ہے. آپ کسی کے یہاں اگر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو اس نے کھانے پر مدعو نہیں کیا تو آپ کھانے کے وقت میں مت جائیے. کھانے کا وقت ہوگا تو وہ آپ کو واپس تو نہیں کرے گا نا، تو پھر عورتوں کو زحمت ہوگی، اس زحمت کا آپ سبب بنیں گے. کچھ دنوں میں عورتیں کہیں گے بھائی یہ دینداری تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. اگر آپ کسی باہر سے آئے ہوئے مہمان سے بھی ملنے جا رہے ہیں آپ کھانے کے وقت مت جائیے، ایسے وقت میں جائیے کھانے سے کے وقت سے پہلے آپ واپس ہو جائیے. وہ تکلفاً روکے بھی تو آپ کوئی معقول عذر پیش کر دیجیے، نہیں مجھے ذرا جلدی ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے. ہر ایک کو جلدی رہتی ہے، اس کا کچھ کام تو ہوتی ہے نا، تو کسی کام کو آگے کر لیجیے. یہ
معاشرت کے اس ادب کی اس زمانے میں بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات، کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو بس تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں، دیر تک نہ بیٹھیں۔ اور بعض لوگ مریض سے کہتے ہیں آپ لیٹ جائیے، وہ کیسے لیٹ جائے گا جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو شریف انسان ہے نا، اس کی شرافت کا تقاضا ہوگا آپ تشریف لے جائیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب عیادت کے لیے آئے، اٹھ ہی نہیں گئے، دوسرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ صاحب جو عیادت کے لیے بیٹھے تھے انہوں نے، حضرت دروازہ بند کر دوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بند کر دو، لیکن باہر سے بند کرنا۔ مطلب تم جاؤ باہر اور باہر سے بند کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آداب معاشرت سکھائے جاتے تھے۔ یہ سب خانقاہ کی تربیت کا حصہ ہے، معاشرت کے آداب سیکھنا چاہیے۔ ہاں، کسی سے ایسی بے تکلف دوستی ہے، ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں پورا اطمینان ہے، گھر والوں کے بارے میں میں اگر اچانک بھی پہنچ جاؤں گا، میں اس کے یہاں جا کر کے مانگ کے بھی کھا لوں گا، تو اس کو ذرا بھی تکدر نہیں ہوگا، دل خوش ہوگا، تو پھر اجازت ہے۔ لیکن عموماً اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں میں خاص طور سے جن کو دین کا کام کرنا ہے، ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ رعایت کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ آپ پر بڑی کڑی نظر رکھیں گے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، یہ ہماری اصلاح کا حصہ ہوتا ہے۔ اتنی نگرانی نہ ہو تو ہم بگڑ جائیں نا، تو اللہ کی طرف سے نگراں مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کسی کو اگر اپنے خاندان کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ میرے خاندان کے لوگوں کے کیا کیا کارنامے رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کسی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، جو اپوزیشن میں ہوں گے نا وہ سب نکال کے لاگے بتاتے ہیں اس نے یہ کیا تھا، اس کے باپ نے یہ کیا تھا، اس کے دادا نے یہ کیا تھا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں نا، تو شیطان بھی کچھ لوگوں کو لگا دیتا ہے، یہ سمجھیں یہ سب میری اصلاح کے لیے، یہ میرے محسن ہیں، یہ مجھ پر میرے عجوب ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، الحمدللہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نہیں ہے تو لوگ بدگمان ہو کر کے یہ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہوتی تو کیا ہوتا، اللہ بچا کے رکھے گا، آپ کا احسان نہیں ہے۔ اور جو کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، خوب کام دے، رابطہ مضبوط رکھے، جن کے اسباق ابھی باقی ہیں وہ اپنے اسباق پر خوب محنت کریں، ناغے سے بچیں، اللہ تعالیٰ سب کی تکمیل فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آخری بات جو بہت اہم ہے، رہ نہ جائے، نور نسبت کا حصول خلافت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو اجازت و خلافت نہیں ملی تو اسے نسبت کا نور نہیں ملا۔ نسبت کا نور اللہ پورے مجمع کو عطا فرمائے۔ اجازت اور خلافت جو ہے نا، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، تو جاہے سے ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کے لیے جو خصوصی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر صدر کے بعد دی جاتی ہے، لیکن جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نسبت کا نور کسی خلیفہ سے زیادہ کبھی ہو، اس کی ولایت اور زیادہ اعلیٰ درجے کی ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور حضرت کی زبان سے تو ہم نے بار بار سنا کہ بھائی حصول نسبت کی تمنا کرنی چاہیے، خلافت کی نہیں۔ فرمایا خلافت کی تمنا کرنا تو سلوک میں شرک ہے، کہ محض اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا کام، تو اس کے لیے بندہ کر رہا ہے۔ نہ خلافت کی تمنا کرنا چاہیے، نہ کشف و کرامت کی تمنا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے ہمیشہ اپنی کرامتوں کو چھپایا اور انکار کیا، نہیں نہیں بھائی یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسا کرتا ہے، میں کس قابل ہوں، یہی ہونا چاہیے اور یہی دل سے سمجھنا بھی چاہیے۔ باقی اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو کرامتیں بھی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو کشف بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک انتظامی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کتنے افراد کی ضرورت ہے، کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، کن کو اجازت دینی۔ باقی نسبت کا حصول اجازت اور خلافت پر موقوف نہیں ہے، اس لیے سب خوب محنت کریں، انشاءاللہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو چمکا دے۔ جب تک نسبت نہیں حاصل ہو جاتی، نسبت کا حصول ایسا ہے جیسے گھر میں
بلب لگا لیے، پنکھے لگا لیا، اے سی لگا لیا، فریج رکھ لیا، واشنگ مشین رکھ لیا، کنیکشن نہیں ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ کنیکشن ہو گیا، چھوٹا سا بلب بھی کام کرے گا، اب مشینیں بھی کام کریں گی. تو بندہ اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات، لیکن اللہ کے ساتھ جو، ہاں ایک چھوٹا سا کنیکشن تو رہتا ہے، کلمہ پڑھا، ایمان کا تھوڑا سا کنیکشن ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس کنیکشن کے نتیجے میں ثواب ملتا ہے، خصوصی حفاظت نہیں ہوتی اور قرب نہیں ملتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے لطائف بنائے ہیں، جب یہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں، جب یہ لطائف اپنی اصل سے جا کر مل جاتے ہیں اور ان کا فنا اور بقا حاصل ہو جاتا ہے، سلوک کے درس میں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں، پھر کبھی اللہ چاہیں گے تو ان کا جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر مضبوط کنیکشن ہو جاتا ہے، پھر ہر عمل پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے جو مستقل بڑھتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دو درجے بتائے ہیں، ابرار اور مقربین. تو ابرار میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جن کو نسبت کا نور نہیں ملا، لیکن وہ نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، اللہ تنخواہ ملتی ہے ان کو، اجرت ملتی ہے. لیکن مقربین وہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو مقربین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شجرہ پڑھ لیں مفتی صاحب، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آپ شجرہ پڑھ لیں، پھر میں دعا کروں. اچھا بیت کے کلمات رہ گئے، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبل جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. تو ادھر مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ مراقبے کے درمیان ہی شجرہ پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں.
یا الہی اپن ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے۔ حضرت سلمان فارس ہوئے شامل اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس با حیا کے واسطے۔ حضرت قاسم امام ہوتے تھے وہ صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ با خدا کے واسطے۔ خواجہ حضرت جعفر صادق امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے۔ قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید، استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے۔ خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے، ہو لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابوالقاسم رہے گردان میں، ذکر کا لطف ہو نصیب اس پرزیا کے واسطے۔ شیخ عالم خواجہ حضرت بو علی تھے فارمدی، دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے۔ خواجہ عبد الخالق جدوانی سے پردے فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد عارف باللہ ریوگری، خوب ہو عرفان حاصل اتقیاء کے واسطے۔ خواجہ محمود تھے مانند پغنا کی انجیر، زندگی محمود ہو در بے بہا کے واسطے۔ حضرت خواجہ زیدان علی رامی تنی، نام تیرا ہو عزیز اس بیریا کے واسطے۔ حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے۔ حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے۔ پیر پیرا شیخ دورا خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر وہ خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، علم اتر وہ میرا اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت یعقوب چرکی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دل ربا کے واسطے۔ خواجہ مولانا محمد زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے۔ خواجہ درویش محمد شاہ درویشاں جو تھے، ہم کو بھی درویش کر صاحب ابا کے واسطے۔ خواجہ امکنگی محمد مظہر اسرار حق، وہ ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں مجھ کو بنا شہ اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل، دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے۔ عروۃ الوثقی محمد خواجہ معصوم با کمال، وہ کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے۔ خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے، سر کٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے۔ حضرت حافظ محمد محسن تھے کتنے حسین، ظاہر اور باطن ہو اچھا خوش ادا کے واسطے۔
خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور، نور سے سینہ بھرے سید صفا کے واسطے، مرزا مظہر جان جانا تھے حبیب اللہ شہید، رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے، حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی، خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے، قطب دورہ حضرت شاہ ابو سعید دہلوی، مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے، حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے، ذوق و شوق اپنا تو دے اس باحیا کے واسطے، حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسا، پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے، حضرت عثمان دامانی قطب تھے وقت کے، ہو رواں حاجت اہل اجتبا کے واسطے، حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام، کر سراج دل کو روشن پر ضیا کے واسطے، شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے، خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء، بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے، مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب، نقش گوئی کا مٹے با خدا کے واسطے، حضرت ذوالفقار احمد طالب وصل حبیب، وصل اپنا کر عطا سب اولیاء کے واسطے، حضرت طلحہ حسینی صاحب احسان ہے، حضرت طلحہ حسینی صاحب احسان ہے، وہ ہمیں احسان حاصل ان کے دل کے واسطے، یا الہی دے میرے مرشد کو تو کامل شفا، یا الہی یا الہی یا الہی دے میرے مرشد کو تو کامل شفا، آپ کے عشق محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا، یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے، دل میرا رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے، خاتمہ بالخیر ہو میری خطائے معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن سب آپ پر کھلا ہوا ہے، اے اللہ ہم آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اللہ جیسے بھی ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن اللہ آپ کے نیک بندوں کی غلامی کا توق ہم نے اپنے سر اپنے گلے میں ڈالا ہوا، اللہ آپ کے نیک و مقبول بندوں کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا، اللہ اسی کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ اصحاب کہف کا کتا جانور ہی تو تھا، اللہ کتا تو نجس جانور ہوتا ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ آپ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو گیا، تو آپ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا،
اور اس کے لیے جنت میں جگہ بنا دی. اللہ آپ نے تو ہمیں کتا نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ آپ کے جن نیک و مقبول بندوں کا نام لیا گیا، جن کے واسطے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں یقین ہے اللہ، اللہ آپ کے مقابلے میں دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سب آپ کے مقبول ترین بندے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دیجیے. اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. اللہ جن ناموں کا انتخاب ہوا، جو ذمہ داریاں تقسیم کی گئیں، اللہ تقسیم کرنے والے کی بھی مدد فرمائیے. اللہ بڑوں کی امانت پوری پوری پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ سب کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، رکاوٹیں دور فرما دیجیے. اللہ خوب کام لیجیے. اللہ اب زمین کو اپنی یاد سے بھر دیجیے. اللہ چپے چپے پر اپنا ذکر عام کر دیجیے. اللہ بہت ظلم پھیل چکا دنیا میں، اب انصاف عام کر دیجیے. اللہ اندھیری رات بہت لمبی ہو گئی، اللہ اب ہدایت کا سورج نکال دیجیے. اللہ پوری زمین کو روشن کر دیجیے. اللہ سخت آزمائشوں کا وقت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ یہ آپ کا کمزور بندہ صرف آپ کی خاطر اللہ بیماری کی حالت میں اٹھ کر آیا ہے. اللہ آپ کی امانت پہنچانے کے لیے، اللہ صرف اس امانت کو پہنچانے کے لیے بیماری کی حالت میں ڈاکٹروں سے اجازت لے کر آیا ہے. اللہ بھی اس کو بھی اچھا کر دیجیے. اللہ ساری بیماری دور فرما دیجیے. اللہ طاقت اور قوت بحال فرما دیجیے. اللہ اس خانقاہ کو پوری دنیا کے لیے عموماً اور پورے ہندوستان کے لیے خصوصاً رشد و ہدایت کا مرکز بنا دیجیے. اللہ اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. اللہ اس ملک کا مقدر چمکا دیجیے. اللہ اس ملک کا مقدر چمکا دیجیے. اللہ سب کا دکھ درد دور فرما دیجیے. اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر آپ کبھی ناراض نہ ہو. اللہ جس کے دل کی جو تمنا ہے پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. اللہ خاص طور سے ہمارے حضرت دامت برکاتہم اور ان کے گھر والے اور ان کے متعلقین، خاص طور سے حضرت کے چھوٹے صاحبزادے بھائی سیف اللہ صاحب شدید بیمار ہیں. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ سب گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حضرت کے پورے خاندان کی حفاظت فرمائے. اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رکھے. حضرت کی دعاؤں اور توجہات میں ہمیں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے. اور اللہ دین کے تمام کارکنوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک مشہور عالم، لوگ زبردستی جن کے پیچھے پڑے ہوئے، غلطی کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، آدمی معذرت کر لیتا ہے. اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تمام علماء کی اور دین کے تمام کارکنوں کی، تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے. اللہ بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بدگمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اپنے کو بڑا سمجھنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اسی بیماری نے شیطان کو شیطان بنایا، اسی بیماری نے ابلیس کو مردود بنایا کہ اس نے حضرت آدم سے بدگمانی کی اور اپنے کو بڑا سمجھ لیا. اللہ اس مرض سے اور تمام جسمانی اور روحانی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دیکھیں مجھے معلوم ہے جو حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں، محبت کے ساتھ آئے، ان کا دل چاہتا ہے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ملاقات کریں، لیکن آپ یقین مانیے پہلے تو ڈاکٹروں کی طرف سے سفر کی ہی اجازت نہیں تھی، اور واقعی یہ پوزیشن بھی نہیں تھی. یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے، ورنہ ایسے حالات میں آدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور ڈاکٹروں نے سختی سے کہا کہ چونکہ اس کا جو علاج ہوتا ہے اس میں امیونٹی سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے، انفیکشن کا بہت خطرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فاصلہ رکھیں، زیادہ دیر کسی سے بات چیت نہ کریں. انہوں نے تو 10-15 منٹ سے زیادہ بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ بھی اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ وہ لوگ ساتھ میں نہیں ہیں. تو اس لیے مسافر سے معذرت پہلے بھی کر لی گئی تھی. بس آپ اسی ملاقات کو کافی سمجھیں، اور میں سلام کر کے رخصت ہو جاؤں گا. آپ سنت کے مطابق جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.